بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 11 ہیں، جن میں 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں، اور اس خصوصیت کی بعض وجوہات آگے آتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ پہلے انیس بن خدافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد ہجرت کے 2 یا 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ حلالہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پہلے عبید اللہ بن جہش سے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام نکاح دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانی 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا نکاح زید بن حارث سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس عقد کو پسند نہ کرتی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئیں۔ 1 سال کے قریب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ سورہ احزاب۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 ہجری یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بات قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے اللہ کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے، وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے، نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ الحدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گڑھی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افترا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں۔ پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا خزائیہ بن المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اس نکاح کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث حلالہ رضی اللہ تعالی عنہا اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ وہ بعض خواتین سے نکاح ہوا، مگر ان کو آشرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل از رخصت ہی بعض سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔